شیخ محمد اکرام مسدس حالی کے حوالے سے لکھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں خاموش اور مخلص کارکن کم ہیں، اور جو کوئی قوم کی خدمت کرتا ہے اپنی خدمات کو بہت بڑھا کر بیان کرتا ہے اور استحقاق سے زیادہ صلہ چاہتا ہے۔ یہ شکایت اگر صحیح ہے تو خوش قسمتی سے کئی مسلمان اس کلیے سے مستثنیٰ بھی ہیں۔ محسن الملک کا ذکر ہم کر چکے، لیکن اس خصوصیت میں شاید حالی ان سے بھی بڑھا ہوا تھا۔ حالی نے قوم کی روحانی، ادبی اور اخلاقی اصلاح میں بڑا حصہ لیا، لیکن اپنا اور اپنی کوششوں کا ذکر ہمیشہ اس کثر نفسی سے کیا کہ ناواقف دھوکہ کھا جاتا ہے اور ان کے کارناموں کو کسی اور کی کوششوں کا پھل سمجھ لیتا ہے۔ اردو شاعری کی اصطلاح میں مولانا حالی کا سب سے زیادہ دخل تھا۔ انہوں نے دیوان حالی کے شہرِ آفاق مقدمہ شعر و شاعری میں پرانی شاعری کے نقائص اور جدید شاعری کے اصول اس عقل، سمجھ اور قابلیت سے سمجھائے اور شاعرانہ تنقید کا ایک ایسا دستور العمل مرتب کیا جس کا جواب اردو تو کیا مغرب کی بہت کم زبانوں میں ملے گا۔ اس کے علاوہ مولانا نے جدید شاعری کے جسم بے جان میں قومی شاعری کی روح پھونکی اور اس میں کئی مضامین اس پر اثر طریقے سے ادا کیے کہ جدید شاعری کو قومی ادب میں ایک ممتاز جگہ مل گئی۔ ظاہر ہے کہ جدید اردو شاعری کا اصل بانی اور سب سے بڑا محسن حالی کے سوا کوئی اور نہیں، لیکن حالی کی تحریریں دیکھیں تو یہی خیال ہوتا ہے کہ جدید شاعری کے بانی فقط شمس العلماء آزاد تھے۔ اردو شاعری کا کایا پلٹنے کے علاوہ مولانا نے اردو نثر میں بے بہا اضافہ کیا۔ اردو زبان میں علمی تنقید کی بنیاد انہی نے ڈالی۔ سیرت نگاری کا نیا رنگ سب سے پہلے انہوں نے اختیار کیا۔ حیات سعدی، حیات جاوید اور اردو کی مقبول ترین سوانح عمری یادگار غالب انہی کے قلم سے نکلی۔ ان سب باتوں سے ظاہر ہے کہ اردو ادب کی حیات تازہ میں جتنی کوششیں انہوں نے کی شاید ہی کسی اور نے کی ہوں۔ لیکن جب اردو ادب کے محسنوں کا ذکر آتا ہے تو حالی چپکے سے سر سید کے طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ فادر آف اردو لٹریچر تو وہ ہے۔ قومی اصلاح کے معاملے میں بھی یہی حال ہے۔ حیات جاوید اور حالی کے مضامین پڑھیں تو یہی خیال ہوتا ہے کہ قوم کی اصلاح فقط سر سید نے کی اور قوم کی بیداری میں علی گڑھ کالج، تہذیب الاخلاق اور ایجوکیشنل کانفرنس کے سوا کسی چیز کا دخل نہیں۔ لیکن اہل بصیرت جانتے ہیں کہ مسلمانان ہند کی بیداری میں مسدس حالی نے بھی علی گڑھ کالج کے قیام سے کچھ کم کام نہیں کیا۔ سر سید خود اس کتاب کی اہمیت سے واقف تھے۔ مسدس ان کے ایما پر لکھی گئی اور وہ کہتے ہیں، بے شک میں اس کا محرک ہوں اور اس کو میں اپنے ان اعمال حسنہ میں سمجھتا ہوں کہ جب خدا پوچھے گا تو دنیا سے کیا لایا، میں کہوں گا کہ میں حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں اور کچھ نہیں۔ آج قوم اس گڈھے میں سے کسی حد تک نکل چکی ہے جس کی پستی اور ذلت مسدس حالی کا موضوع تھا۔ اس کے علاوہ قوم کا مذاق گزشتہ 50 سال میں جب بہت کچھ بدل گیا ہے۔ آج مسدس کے مضامین کو پوری طرح سمجھنا اور اس انقلاب کا اندازہ کرنا جو اس کتاب نے ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی میں پیدا کر دیا تھا بہت آسان نہیں۔ لیکن خوش قسمتی سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب حالی نے اپنا مسیحائی سور پھونکا تھا، جس کی آواز سے قوم میں نئی زندگی کی لہریں دوڑ گئی تھیں۔ مولوی عبدالحق نے اپنے ایک مضمون میں ایک دعوت کا ذکر کیا ہے جو ان کے ماموزاد بھائی کے ختنے پر پنجاب کے ایک گاؤں میں ہوئی۔ اس میں انہوں نے اس کا سارا ساحرانہ اثر، اس کی تصویر کھینچی ہے جو آج سے 50 سال پہلے مسدس کے سننے سے ان پڑھ اجڑ گنواروں پر ہوتا تھا۔ وہ لکھتے ہیں،
صبح کا وقت تھا، میدان میں بہت بڑا شامیانہ تنا ہوا تھا، اس میں لوگ کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے، بلکہ مجمع شامیانے سے بہت دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس میں زیادہ تر اس گاؤں اور آس پاس کے گاؤں کے کسان اور مزدور تھے۔ اتنے میں ایک طوائف اٹھی، یہ لاہور سے بلائی گئی تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر مجمع میں ایک نظر ڈالی اور یک بارگی مسدس حالی کو گانا شروع کیا۔ کسی نے یہ بقرات سے جا کے پوچھا، مرض تیرے نزدیک مہلک ہے کیا کیا؟ جب تک وہ گاتی رہی سناٹے کا عالم رہا۔ کچھ لوگ جھوم رہے تھے اور کچھ آپ دیدہ تھے۔ وہ سما اب تک میری نظروں کے سامنے ہے اور وہ گانا اب تک میرے کانوں میں گونج رہا ہے۔ جب حالی نے مسدس کا حق تصنیف مدرسۃ العلوم کو دینا چاہا تو سر سید نے نہایت پتے کی بات کہی۔ انہوں نے لکھا، میں نہیں چاہتا کہ اس مسدس کو جو قوم کے حال کا آئینہ اور یاروں کے ماتم کا مرثیہ ہے کسی قید میں مقید کیا جائے۔ جس قدر چھپے اور جس قدر وہ مشہور ہو اور لڑکے کے ڈنڈوں پر گاتے پھرے اور رنڈیاں مجلسوں میں طبلے سارنگی پر گاویں، قوال درگاہوں میں گاویں، حال لانے والے اس سچے حال پر حال لاویں، اسی قدر مجھ کو زیادہ خوشی ہوگی۔ مسدس کی مقبولیت فوری تھی اور قوم کے کسی خاص طبقے تک محدود نہ تھی۔ پہلا ایڈیشن 1879 عیسوی میں چھپا اور اس کے 7 سال بعد حالی لکھتے ہیں، اگرچہ اس نظم کی اشاعت سے شاید کوئی معتبر فائدہ سوسائٹی کو نہیں پہنچا، واہ رے حالی، مگر 6 برس میں جس قدر مقبولیت یا شہرت اس نظم کو اطراف ہندوستان میں ہوئی وہ فی الواقع تعجب انگیز ہے۔ اس تھوڑی سی مدت میں یہ نظم ملک کے اطراف و جوانب میں پھیل گئی۔ ہندوستان کے مختلف اضلاع میں اس کے 7 ایڈیشن اب سے پہلے چھپ چکے ہیں۔ بعض قومی مدرسوں میں جا بجا اس کے بند پڑھے جاتے ہیں۔ اکثر لوگ اس کو پڑھ کر بے اختیار روتے اور آنسو بہاتے ہیں۔ اس کے بند ہمارے واعظوں کی زبان پر جاری ہے۔ کہیں کہیں قومی ناٹک میں اس کے مضامین ایکٹ کیے جاتے ہیں۔ بہت سے مسدس اس کی روش پر اسی بحر میں ترتیب دیے گئے۔ مسدس نے قوم کی بیداری کا پیغام اس حلقے تک پہنچایا جہاں علی گڑھ کالج یا کانفرنس کی رسائی نہ تھی۔ ان دنوں کا حلقہ تعلیم یافتہ طبقے تک محدود نہ تھا، لیکن مسدس کے سادہ زبان اور سیدھے سادے خیالات جتنے خواص کو مرغوب تھے اتنے ہی عوام کو عزیز تھے۔ بہت سے لوگ علی گڑھ کالج کے مخالف تھے، لیکن مسدس کے مخالفت کون کرتا؟ یہ کسی نئے مذہب کا پرچار نہ تھا، اس میں شہد کے ساتھ سرکہ نہ ملایا گیا تھا۔ حالی کے آنسو خالص آب حیات کے چھینٹے تھے، دل سے نکلے ہوئے، درد سے بھرے ہوئے۔ کون ایسا سنگ دل تھا جو ان کی قدر نہ کرتا اور انہیں زمین پر پامال ہونے دیتا؟ مسدس کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے کے لیے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے جس نظم نے 7 کروڑ آدمیوں کی قسمت بدل دی ہو اس کی اہمیت کس قدر ہوگی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مسدس دنیا کی 5-7 اہم ترین طویل نظموں میں سے ایک ہے۔ حالی اگر قوم کا یہ مرثیہ لکھ دیتے اور اس کے علاوہ کچھ نہ کرتے تب بھی قوم کے محسنوں میں ان کا شمار سر سید محسن الملک کے ساتھ ہوتا۔ لیکن مسدس لکھنے کے علاوہ حالی نے بہت کچھ لکھا۔ اردو شاعری کی تو انہوں نے تاریخ ہی بدل ڈالی۔ آج تک اردو اور فارسی شاعری میں شعر کی خوبی الفاظ کے انتخاب، تشبیہوں کی جدت، مضمون کی شگفتگی پر منحصر تھی۔ حالی نے شعر کو بنیاد خالص جذبات پر رکھی، فنی خوبیوں اور لفظی تراش و خراش پر نہیں۔ انہوں نے نظموں کو اگر حیات جاوید حاصل ہے تو خلوص اور درد کی بنا پر ہے، نہ کہ فنی خوبیوں کی وجہ سے۔
ان میں خامیاں اور نقائص ہیں، لیکن خلوص، جوش اور سچائی نے سیدھے سادے الفاظ میں جان ڈال دی ہے اور انہیں الہامی درجہ دے دیا ہے۔ حالی کا دستور العمل تھا، ہے شیر و دل فریب نہ ہو تو غم نہیں، جب پر تجھ پہ حیف کی جو نہ ہو دل گزاد تو۔ لیکن کلام حالی کا درد اور اس کی سچائی کسی ادبی اصول کی پیروی کا نتیجہ نہ تھی، بلکہ شاعر کی اپنی بلند اور پاکیزہ سیرت کا عکس تھا۔ حالی ایک غریب خاندان کا چشم چراغ تھا، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کا ایک معمولی ملازم تھا، لیکن آخر کیا بات تھی کہ سید محمود، جن کی آزاد طبعی مشہور ہے، کہتے ہیں اگر خدا مجھ سے کبھی یہ سوال کرے میرے جتنے بندوں سے تو ملا ہے ان میں سے کون ایسا ہے کہ جس کی پرستش کرنے کے لیے تیرا دل تیار ہو جائے، تو میرا جواب حاضر ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ شخص الطاف حسین حالی ہے۔ خواجہ غلام الثقلین حالی کو ایک صاحب باطن ولی کہتے تھے۔ حالی کی سیرت کا یہ اندازہ صرف معاصرانہ راویوں پر منحصر نہیں، بلکہ ان کی تصانیف سے بھی ان کی انصاف پسندی، میانہ روی، بالغ النظری، خلوص، قومی درد اور بے غرضی ٹپکتی ہے۔ بے شک دہلی نے شیفتہ، حکیم محمود خان، حکیم اجمل خان جیسے کئی فرشتہ خصلت پاکیزہ سیرت انسان پیدا کیے ہیں، جن کی روزمرہ کی زندگیاں اسلامی روایت کے بہترین ترجمان اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا صحیح نمونہ تھیں، لیکن فنا فی القوم ہونے کا جو درجہ حالی کو ملا وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ حالی میں سر سید کی سی وجاہت اور انتظامی قابلیت نہ تھی، لیکن قومی درد اور بے غرضی میں وہ سر سید سے بھی بڑھا ہوا تھا۔ حالی قوم کا ایک خادم تھا جس نے ہمیشہ کٹھن کام اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے طبعی جوہر اور خلوص سے اس میں کمال پیدا کیا، لیکن حق الخدمت لینے سے بھاگتا رہا۔ بقول خواجہ غلام السیدین، سر سید کے حلقہ احباب اور رفقا میں جو بڑے بڑے مشاہیر اور قابل احترام لوگوں پر مشتمل تھا، حالی کی سیرت سب سے برتر اور بلند تھی۔ حالی کی یہی پاکیزہ اور بلند سیرت تھی جس کا عکس ان کی تصانیف میں ہے۔ ان کی شاعری میں بھی وہی خالص سونا دمکتا ہے جس سے ان کی فطرت کا خمیر تیار ہوا تھا۔ ان میں تصنع اور تکلف کا شائبہ تک نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ہر لفظ جو دل سے نکلتا ہے بجلی بن کر دل پر گرتا ہے۔ حالی کا کام علی گڑھ کالج کی تاسیس کی طرف اینٹ اور پتھر پر نہیں ہوا، اور سطحی نظریں اس کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتی، لیکن جو لوگ فقط ظاہری کاموں سے متاثر نہیں ہوتے اور شاعری کی نیم پیغمبرانہ خوبیوں پر نظر رکھتے ہیں، وہ حالی کی اہمیت سے خوب واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ مسلمانان ہند کی عام بیداری میں حالی سر سید اور محسن الملک کا برابر کا شریک تھا۔ بقول اقبال، لالے صحرا کی خزاں دیدو بے فسرد سید دگر اورانمی از اشک صحرا داد، حالی ز نواح جگر سوزو نیا سود تا لالے شبنم زدہ را داغ جگر داد۔